یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری طلب، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری خواہشات تک اپنے راستے پر چلا کر خود ہی لائے گا۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جس کی دیر میں بھی خیر ہے، اللہ ہے وہ ضرور دے گا، اس کو بس تمہارے اس ایک عمل کا انتظار ہے جو اس کو اتنا خوش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات برے لگ رہے ہو، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ اللہ ہر دل میں چھپا ہوا ایک راز ہے، فرق اتنا ہے کہ کچھ کے پاس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت دیر سے آتا ہے اور کچھ کو ڈھونڈنے پر دل میں پسا ملتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں سما جاتی ہے تو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے دلوں پر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین
اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ کے حوالے ہیں۔ اس کے گن کا وقت جب آتا ہے تو وہ موت سے ہونے لگتے ہیں، جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں موت سے ہے، تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑیے، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔